وہ اپنے سامنے دیکھ کے کرواتا ہے. وہ تھیلی بھرتا ہے اور وہ تھیلی کے اندر لکھتا ہے کہ اس پارٹی کو اتنی ووٹ ملی اور وہ تھیلی میں ڈالتا ہے, اس کو کہتے ہیں فارم 14. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس کے سائن وہی ہیں جو جب وہ ریسیو کرتا ہے, جو وہ ریسیو کرتا ہے نا اسے کہتے ہیں, وہ جب فارمز آتی ہیں تو ایک سائن کرتا ہے تب اور ایک کرتا ہے جب وہ گنتی کر کے سائن ڈالتا ہے. بالکل ٹھیک. جو اب اگلی چیز دیکھنے والی اور یہ کمیشن کو دیکھنا چاہیے, اگر فارم 14 کے اوپر اب جانا ہے کہ کیا فارم 14 میں وہی سگنیچر ہے جب اس نے ریسیو کیا تھا بیلٹس, اتنی بیلٹس آ گئی اور پھر اتنی استعمال ہوئی, اینڈ میں جب وہ گنتی کر کے دیکھتا ہے کیا وہ سگنیچر ایک ہی ہے؟ ٹھیک. یہ اب میں تو یعنی کہ کہانی آگئی فارم 14 پہ, آپ پھر تسلیم کریں گے کہ فارم 15 امپورٹنٹ نہیں ہے؟ نہیں سنیں, فارم 15 تو کی ہے, کیونکہ اگر فارم 15 میں تو پتا چلتا ہے کتنی بیلٹ استعمال جو نہیں ہوئی وہ واپس چلے گئی. اگر وہ واپس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے تو مجھے کیا چیز روک رہی ہے کہ میں لسٹ سامنے رکھ کے, انگوٹھے تو پڑے نہیں جانے, میں انگوٹھے سمجھ کر دوں, لسٹ سامنے رکھوں میں آئی ڈی کارڈز کی اور آئی ڈی کارڈز بھر کے. نہیں یہ بڑا امپورٹنٹ, لوگوں کے سننے کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اس وقت پاکستان میں تاریخ بن رہی ہے. میں اس لیے اتنا خوش ہوں کہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ, چاہے اس میں عمران خان کی سیٹ ہی کیوں نہ چلی جائے, میں کہتا ہوں ہماری پی ٹی آئی کی ساری سیٹیں چلی جائیں لیکن اگلا الیکشن ٹھیک ہو. یہ میں نے کیا تھا, دیکھیں ہوگا یہ کیا چیز روک رہی ہے میرے سامنے. اب میرا انگوٹھا تو کیونکہ میں سمجھ کر دیتا ہوں وہ پڑے نہیں جانے, 93,000 انگوٹھے تو پڑے نہیں گئے, تو میرے پاس آگے اب میں بیٹھا ہوں ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں جدھر بن رہی ہیں فائنل ہو رہا ہے رزلٹ, مجھے کیا چیز روک رہی ہے اگر میں نے بیلٹس کا ریکارڈ دینا ہی نہیں جو واپس جانی ہے, مجھے کیا چیز روک رہی ہے کہ میں سامنے لسٹ کر کے جو بیلٹس استعمال نہیں ہوئے ان کے اوپر آئی ڈی کارڈز بھر کے انگوٹھے سمجھ کر کے اور میں وہ کسی کی تھیلی میں ڈال دوں. اس کا مطلب فارم 14 کا صرف تب ہوگا جب ریسیونگ کے اوپر سگنیچر وہی ہوگا جو اینڈ میں کمپائلیشن کے بعد سگنیچر ہوگا. اگر وہ دو چیزیں نہ ہوئی, کیونکہ انگوٹھے تو پڑے نہیں جائیں گے, زیادہ تر تو انگوٹھے نہیں پڑے جا رہے, تو اس کا مطلب کہ کوئی بھی ریگنگ کر سکتا تھا. اس لیے جو اس میں سے نتیجہ کیا نکلے گا, میں اس لیے کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا گریدہ, میں آپ کو یہ بتاؤں, اگر یہ نہ ہم جیسے بناتے, کسی کو یہ چیزیں پتا چلنی تھی, کسی کو یہ نہیں پتا چلنا تھا جی میگنیٹک انک کی وجہ سے ہوا ہے, یا وہ ان کے پاس تو مشینری نہیں تھی, آپٹیکل امیجنگ ان کی ہے, یہ بھی نہیں پتا چلنا تھا. کسی کو یہ نہیں پتا چلتا کہ جی فارم 15 واپس کوئی ریکارڈ ہی نہیں کیا. کسی کو یہ نہیں پتا چلنا تھا کہ ایکسٹرا بیلٹ ایک وی آئی پی حلقے میں اتنے جا رہے ہیں, حمزہ شریف کے حلقے میں ایک دم 80-90 ہزار ایکسٹرا بیلٹ, تو کسی کے حلقے میں 10 جا رہے ہیں. لیکن خان صاحب ایک ٹیکنیکل پوائنٹ اور, جب پریزائڈنگ آفیسر فارم 14 پہ سگنیچر کر رہا ہوتا ہے تو پولنگ ایجنٹ بھی وہاں ذمہ دار ہوتا ہے اس پارٹی کا متعلقہ, جو کہ دیکھتا ہے کھڑے ہو کے اور کہتا ہے کہ مجھے رزلٹ منظور ہے. اگر فارم 15 اس وقت مئی میں غائب تھے, ایک منٹ تو پھر آپ کے پولنگ ایجنٹ نے وہاں اعتراض نہیں کیا. لوگوں کو سمجھنا چاہیے, میں چاہتی ہوں کہ خان صاحب سمجھائیں لوگوں کو. پہلے تو تحریک انصاف کے 80% کینڈیڈیٹس تھے جو پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے تھے, ان بیچاروں کے پاس آدھوں کے پاس پولنگ ایجنٹس نہیں تھے. تسلیم ہو گئی. یعنی اس کا مطلب کہ اگر دکان خالی پڑی ہے اور دکاندار گیا ہوا ہے تو آپ دکان لوٹ لیں, یہ تو نہیں مطلب ہوا نا. اگر پولنگ ایجنٹ نہیں ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ڈبے بھر دیں. دنیا کے اندر تو پولنگ ایجنٹ ہوتا ہی نہیں ہے, مغرب میں کہاں پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے, وہاں تو لوگ جائیں ووٹ آئے واپس آ جاتے ہیں سب. تو یہ بات دھاندلی کی ہو رہی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اس نے کیا اس باری, اور آپ اکثر لوگوں سے پوچھیں, انہوں نے پرچی کے اوپر, ایسی پرچی کے اوپر انآفیشل دے دیا, مین فارم 14 دی نہیں. جو مین ہوتا ہے نا سائن کر کے کہ یہ وہ نہیں تھی, ایسی پرچی کے اوپر رزلٹ لکھ کے دے دیا, بعد میں چینج ہو گیا رزلٹ. اس میں بڑے لوگوں نے شور مچایا اس کے اوپر. دیکھیں اس سے ہوگا کیا, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہوگا یہ کہ اگلا الیکشن ٹھیک ہوگا, اس میں لوگ سامنے آئیں گے. اب بڑا مزہ آیا, وہاں لوگ آئے جی, انہوں نے کہا جی جب کنسولیڈیشن, جب گنتی ہو رہی ہوتی ہے نا, جسے کنسولیڈیشن کہتے ہیں ریٹرننگ آفیسر پہ, تو کینڈیڈیٹ سارے بیٹھتے ہیں اگر گنتی کے اوپر. یہی میرا انہوں نے کینڈیڈیٹس کو نہیں گھسنے دیا, اکثر کینڈیڈیٹس ان نے اندر ہی نہیں جانے. ابھی آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اب ہوا کیا, میں آپ بتا رہا ہوں نا, کیونکہ ہم ثابت نہیں کر سکتے تھے, ہم نے یہ نہیں بلایا, لیکن کاف لیگ نے اپنے لوگ لے کے آئے, انہوں نے کہا جی ہمیں انہوں نے اندر نہیں آنے دیا, انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اندر نہیں, لیکن آروز نے الزام مسترد کر دیا. سنیں تو صحیح نا, سنیں تو صحیح.
اب یہ میں دیکھ رہا ہوں ایک طرف قرآن پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے ہمیں بتایا نہیں ریٹرننگ آفیسرز نے اور انہوں نے ہمیں اندر نہیں جانے دیا. قرآن پہ وہ کہہ رہے ہیں کاف لیگ کے انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس بلائے. اس طرف وہ آ رہا ہے آرو آ رہا ہے اور وہ قرآن پہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ان کو بلایا تھا. اب کوئی تو جھوٹ بول رہا تھا نا, کوئی تو قرآن کے اوپر جھوٹ بول رہا تھا, یا ایک بول رہا تھا یا دوسرا. ساری جگہ سے لوگوں کی آوازیں آئی ہیں کہ انہوں نے کنسولیڈیشن پہ پنجاب میں ہمیں اندر نہیں آنے دیا. یہ ہمارے لوگوں نے بھی کہا, لیکن کسی نے میرا سوال یہی تھا کہ آپ آروز پہ الزام لگاتے تھے, آروز نے مسترد کر دیا. اب کوئی تو جھوٹ بول رہا تھا نا. کینڈیڈیٹس پنجاب میں آپ کتنے لوگوں کو کھڑا کر دیں, کیونکہ اس وقت کسی نے کمپلیٹ ہی نہیں لکھوائی, انہوں نے اندر ہی نہیں جانے دیا. تو یا تو وہ اتنے زیادہ کینڈیڈیٹ جھوٹ بول رہے ہیں اور یا آرو جھوٹ بول رہا ہے. لیکن ایک منٹ بریک سے پہلے میں کہہ دوں, دیکھیں بات کچھ اور ہے. بات یہ ہے کہ یہ جب تک پروسیس ٹھیک نہیں ہوگا, ہندوستان میں الیکشن 50 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالی ہے, کسی نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ والا ملک کے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا, کیونکہ ہندوستان میں انہوں نے سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ سارے ایکسپٹ کر لیتے ہیں رزلٹ. ہماری سوائے 1970 کے علاوہ ساری الیکشن میں لوگوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اس لیے یہ جوڈیشل کمیشن کی وجہ سے نیا پاکستان بنے گا. جب تک آپ کا الیکٹرل پروسیس ٹھیک نہیں ہوتا, نیا پاکستان نہیں بن سکتا. فائن, پرفیکٹ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہ جو فیڈرل لیول پہ جوڈیشل کمیشن ہے اس کی بات کریں گے, اور خیبر پختونخوا کے لوکل گورنمنٹ الیکشن, گلگت بلتستان, یہ سب جو دھاندلی کے سوالات ہیں کریں گے عمران خان صاحب سے. چاہے ہو دور خبر دینی ہے ضرور, کیوں رہے منتظر آپ جدھر موبل لنک ادھر, کیوں کھائیں مات منائیں بنا کیے بات, بولو سب لکھ کر آپ جدھر موبل لنک ادھر. جب کوئی نہ ہو پاس یاد دل کرے اداس, کیسے دل جائے بھر آپ جدھر موبل لنک ادھر. ہزاروں شہروں قصبوں محلوں سے گزرتا, آپ کے گھر کے ہر کمرے سے لے کر ملک کے ہر کونے تک صرف موبل لنک کا مضبوط نیٹ ورک آپ کی آواز پہنچائے. سب سے پہلے 100 سے زائد شہروں میں بہترین 3G انٹرنیٹ چلتا ہی جائے. 20 سال سے آپ کے دل کی آواز موبل